بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، قادسیہ کی شکست کے بعد ایرانیوں نے وہاں سے بھاگ کر بابل میں قیام کیا۔ یہ ایک محفوظ مقام تھا، اس لیے انہوں نے یہاں جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں اور فیروز کو لشکر کا سالار مقرر کیا۔ تو حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن 15 ہجری میں بابل کا رخ کیا اور چند سردار آگے روانہ کیے تاکہ راستہ صاف کرتے جائیں۔ بابل میں پہلے ہی حملے میں ایرانی بھاگ نکلے اور کوسی میں آ کر ٹھہرے، تو حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زہرہ کو ادھر روانہ کیا۔ یہاں ایرانیوں کی طرف سے شہریار نے میدان جنگ میں آ کر پکارا۔ مسلمانوں کے پورے لشکر میں جو سب سے زیادہ بہادر ہو وہ میرے مقابلے میں آئے۔ یہ سن کر زہرہ نے کہا، میں نے خود تیرے مقابلے کا ارادہ کیا تھا، لیکن تیرا یہ دعویٰ ہے تو کوئی غلام تیرے مقابلے کو جائے گا۔ یہ کہہ کر قبیلہ تمیم کے غلام نابل کو اشارہ کیا۔ اس نے گھوڑا آگے بڑھایا۔ شہریار جو جیسے قد و قامت کا آدمی تھا، بابل کو کمزور دیکھ کر نیزہ ہاتھ سے پھینک دیا اور نابل کی گردن میں ہاتھ ڈال کر کھینچا اور اسے زمین پر گرا کر سینے پر چڑھ بیٹھا۔ اتفاق سے شہریار کا انگوٹھا نابل کے منہ میں آ گیا۔ نابل نے اس زور سے کاٹا کہ شہریار تلملا گیا۔ نابل موقع پا کر اس کے سینے پر چڑھ گیا اور تلوار سے اس کا پیٹ چاک کر دیا۔ شہریار نہایت عمدہ لباس اور اسلحے سے لیس تھا۔ نابل نے زرہ وغیرہ اتار کر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آگے لا رکھی، تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ نابل وہی زرہ اور اسلحہ سجا کر میدان میں آئے۔ یہ سب کچھ پہن کر آئے تو لوگوں کی آنکھوں میں موت اور زندگی کی حقیقت سامنے آ گئی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، کوسی ایک تاریخی مقام تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو یہیں قید کیا تھا اور قید خانے کی جگہ اب تک محفوظ تھی۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں درود پاک پڑھا، دعا کی۔ کوسی سے آگے پایہ تخت کے قریب ایک مقام بحر شیر تھا۔ یہاں ایک ایرانی دستہ تھا جو ہر روز ایک بار قسم کھا کر کہتا تھا، جب تک ہم ہیں فارس کی سلطنت پر کبھی زوال نہیں آ سکتا۔ یہاں ایک شیر پلا ہوا تھا۔ شیر کثرت سے بہت ہلا ہوا تھا، اس لیے اس جگہ کو بحر شیر کہتے تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر جب قریب پہنچا تو شیر تڑپ کر باہر نکلا، لیکن ہاشم نے اس صفائی سے تلوار ماری کہ وہی ڈھیر ہو گیا۔ ہاشم ہر اول دستے کے افسر تھے، تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بہادری پر ان کی پیشانی چوم لی۔ آگے بڑھ کر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بحر شیر کا محاصرہ کر لیا۔ فوج نے ادھر ادھر پھیل کر ہزاروں آدمی گرفتار کر لیے، لیکن جب معلوم ہوا کہ یہ معمولی کاشتکار ہے تو ان کے نام وغیرہ لکھ کر انہیں چھوڑ دیا۔ آس پاس کے تمام رئیسوں نے جزیہ دینا قبول نہ کیا، لیکن شہر فتح نہ ہو سکا۔ 2 مہینے تک محاصرہ جاری رہا۔
ایرانی کبھی کبھی نکل کر حملہ کرتے اور پھر اندر چلے جاتے۔ ایک دن سب نے بڑے جوش و خروش سے مرنے پر کمرے باندھی اور تیر برساتے ہوئے نکلے۔ مسلمانوں نے بھی برابر کا جواب دیا۔ زہرہ ایک مشہور افسر تھا، ان کی زرہ کی کڑیاں ٹوٹ گئی تھیں۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ زرہ بدل لیں۔ یہ سن کر بولے، میں ایسا خوش قسمت کہاں کہ دشمن کے تیر سب کو چھوڑ کر میری طرف آئیں۔ اتفاق ایسا ہوا کہ پہلا ہی تیر ان کے لگا۔ لوگوں نے نکالنا چاہا، لیکن انہوں نے کہا جب تک یہ تیر جسم میں ہے اس وقت تک زندہ رہوں گا۔ چنانچہ اسی حالت میں حملہ کرتے ہوئے بڑھے اور شہر براز کو تلوار سے مارا۔ یہ ایک مشہور افسر تھا۔ تھوڑی دیر لڑ کر ایرانی بھاگ نکلے تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بحر شہر سے بڑھے تو آگے دجلہ تھا۔ ایرانیوں نے دریا پر بندھے پل توڑ دیے تھے تاکہ مسلمان آسانی سے دریا پار نہ کر سکے۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھ کر فرمایا، برادران اسلام، دشمن نے ہر طرف سے مجبور ہو کر دریا کے دامن میں پناہ لے لی ہے، مہم سر کر لو تو پھر میدان صاف ہے۔ یہ کہا اور گھوڑا دریا میں ڈال دیا۔ انہیں دیکھ کر اوروں نے بھی ہمت کی اور سب نے گھوڑے دریا میں ڈال دیے۔ دریا اگرچہ بہت گہرا اور وہ موجیں مار رہا تھا، لیکن ہمت اور جوش نے طبیعتوں میں یہ استقلال پیدا کر دیا تھا کہ موجیں برابر گھوڑوں سے آ کر ٹکراتی تھی اور یہ رکاب سے رکاب ملا کر آپس میں باتیں کرتے جاتے تھے، یہاں تک کہ لشکر کی تربیت تک میں کوئی فرق نہ آیا۔ دوسرے کنارے پر ایرانی کھڑے حیرت سے یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ جب فوج کنارے پر آ گئی تو انہیں خیال ہوا کہ یہ آدمی نہیں جن ہے، چنانچہ یہ کہتے ہوئے بھاگے کہ دیو آ گئے، دیو آ گئے، یعنی جن آ گئے، جن آ گئے۔ تاہم سپہ سالار خرزاد تھوڑی سی فوج کے ساتھ وہاں جمع رہا اور گھاٹ پر تیر اندوزوں کے دستے مقرر کر دیے۔ ایک گروہ نے دریا میں اتر کر مسلمانوں کا راستہ روکنا چاہا، لیکن مسلمان سیلاب کی طرح پار نکل آئے۔ یزدگرد نے اپنے خاندان کو پہلے ہی حلوان روانہ کر دیا تھا۔ مسلمانوں کی آمد کی خبر سن کر وہ خود بھی شہر چھوڑ کر نکل گیا تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدائن میں داخل ہوئے تو سناٹا تھا۔ سب ایرانی شہر چھوڑ کر بھاگ نکلے تھے۔ کسرا کے دربار میں شاہی تخت کی بجائے منبر نصب کیا گیا تھا، چنانچہ جمعہ کی نماز اسی میں ادا کی گئی اور یہ پہلا جمعہ تھا جو عراق میں ادا کیا گیا۔ نوشیروان کے زمانے کا سونے کا تاج، شاہی لباس اور سونے کا ایک گھوڑا ہاتھ لگا۔ ان کے علاوہ زریں اور تلواریں تو بے شمار آئیں۔ سونے کے گھوڑے پر زین چاندی کا تھا، سینے پر یاقوت اور زمرد جڑے تھے۔ چاندی کی ایک اونٹنی بھی ملی جس پر سونے کا ساز و سامان لگا ہوا تھا اور مہار میں یاقوت پرو رکھے تھے۔ اس پر جو سوار بنایا گیا تھا وہ بھی 7 سے پاؤں تک جو احراز سے سجا ہوا تھا اور ایک مصنوعی فرش بھی ہاتھ لگا۔ یہ سونے، چاندی، یاقوت اور جو احراز کا بنا ہوا تھا، اس کے درخت اور پودے تک سونے چاندی کے تھے۔ یہ سب سامان لوٹ مار میں ہاتھ آیا تھا، لیکن اہل فوج اس قدر ایماندار تھے کہ جس نے جو کچھ پایا اسی حالت میں لا کر افسر کے پاس حاضر کیا۔ چنانچہ سب سامان لا کر سجایا گیا تو دور دور تک میدان جگمگا اٹھا۔ خود حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیرت زدہ ہو گئے۔
بار بار حیران ہو کر کہتے تھے، جن لوگوں نے ان نادرات کو ہاتھ تک نہیں لگایا بلا شبہ نہایت ہی دیانتدار ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مال غنیمت کا 5واں حصہ درباری خلافت میں بھجوایا گیا۔ یہ سب سامان دیکھ کر امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے مسلمان بھی حیران رہ گئے۔ مدینے میں ایک آدمی محل نامی تھا، اس کا قد اور جسم بہت خوبصورت تھا۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ نوشیروان کے لباس اسے لا کر پہنائے جائیں۔ چنانچہ باری باری سب لباس اسے پہنائے گئے۔ سونے کا تاج اس کے سر پر رکھا گیا تو آنکھیں خیزہ ہو گئیں۔ مصنوعی فرش کے بارے میں لوگوں کی رائے یہ تھی کہ اسے تقسیم نہ کیا جائے، اور خود امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی چاہتے تھے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے اسے بھی توڑ کر تقسیم کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے درس و بیان کو سمجھنے، عمل کرنے اور اپنے بزرگان دین کے نقش قدم پر چل کر اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔